السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کی مناسبت سے آج جو میں آپ کو درس دینے جا رہا ہوں وہ اپنی اندر ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ ابھی جو آپ کو قرآن کریم سے میں نکات بتانے والا ہوں شاید آپ نے پہلے نہ سنے ہوں، یا آپ کی یہاں پر ایک دفعہ اور توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کی کہ حضور نے فرمایا میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل میں امامت کی دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ نتیجتاً امام حسن، امام حسین اور آپ دونوں شہزادوں کی اولاد میں اللہ عز و جل نے کئی امام پیدا کیے، اور ان اماموں کی آخری کڑی امام مہدی ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں جو ایک طرف اللہ سے نبی مانگا تو دوسری طرف اللہ سے امام مانگے، اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ سورہ بقرہ آیہ نمبر 129، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے باری تعالیٰ، اے رب کائنات، اے میرے رب، ان لوگوں میں، مکے والوں میں ایک رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہو، اور وہ رسول کرے گا کیا؟ یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتوں کو تلاوت فرمائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں تیری کتاب کی تعلیم دے، اور ساتھ ساتھ والحکمہ، حکمت کی، پختہ علم کی بھی تعلیم دے، اور ساتھ ہی ساتھ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ تو نبی کے فرائض میں کیا کیا شامل ہے وہ تمام چیزیں یہاں جمع ہیں، اور یہیں سے تصوف کی بھی داغ بیل نکلتی ہے جو ائمہ اہل بیت کے ذریعے تمام امت میں پھیلی۔ اس کے اوپر بھی آئیں گے کہ کتاب کی تعلیم ہو، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے جائیں، حکمت ہو کہ انہیں علم سکھایا جائے، پختہ علم، اور ساتھ یزکیہم، انہیں خوب پاکیزہ فرما دے۔ صوفیاء کا کام ہی تزکیۃ النفس پر محنت کرنا ہے، نفس کے تزکیے پر محنت کرتے ہیں صوفیاء کرام، یاد رکھنا۔ اس کے علاوہ یہ جو آج کل فوفو، شوشو، ڈھونگی، کراٹے، یہ سب ڈھونگی ہیں، ڈرامے ہیں، یہ سارے، ان کا تصوف سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تصوف کسی شعبدے بازی کا نام ہی نہیں ہے، کسی دکھاوے کا نام ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تو خرد کا نام جنوں اور جنوں کا نام خرد رکھ دیا ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے اس شہر مکہ میں ایک نبی کے بارے میں دعا کی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو پیدا ہو گئے، اور یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اولاد اسماعیل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں سوا حضور کے علاوہ اور کوئی نبی ہے نہیں۔ تو خالصتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ دعا ٹھہری، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام پیدا بھی ہو گئے ہیں اور نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اور اسحاق علیہ السلام بھی پیدا ہو گئے ہیں، اور بات مکے کی ہو رہی ہے۔ تو یہاں سے یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا فرمائی۔ اب آ جائیں اسی سورہ میں 5 آیتیں پیچھے، یہ آیہ 129 تھی، آیہ 124، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں باری تعالیٰ خود فرماتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ان باتوں کو، ان آزمائشوں کو پورا کر دیا۔ تو پھر ہوا کیا؟ قال، تو رب تعالیٰ نے انعاماً فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، تو میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ اچھا، درجہ نبوت و رسالت پر تو آپ آلریڈی فائز ہیں، سمجھ آ رہی بات؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام درجہ نبوت و رسالت پر تو آلریڈی فائز ہیں، اب درجہ امامت پر بھی اللہ نے فائز فرما دیا کہ پیشوا بنا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، للناس اماما۔ تو یہاں علماء نے لکھا ہے، جیسا کہ تفسیر جلالین میں آتا ہے، کہ یہاں امامت سے مراد نبوت نہیں ہے، کیونکہ نبوت تو پہلے ہی مل چکی تھی، تب ہی تو آپ کا امتحان لیا گیا، بلکہ اس امامت سے مراد دینی پیشوائی ہے، جیسا کہ جلالین میں اس کی تفسیر قدوۃً فی الدین، یعنی دین میں پیشوائی سے کی گئی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو امامت کا درجہ بھی مل گیا، جہاں پر ایک خاص مقام ہے، ولایت کا ایک خاص مقام ہے جس کو عام لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ تو ایک ہوتا ہے نا کیٹیگرائزیشن، اس کیٹیگرائزیشن میں امامت کا درجہ جو ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، ہم یہ نہیں کہتے جیسا کہ بعض فرق باطلہ کے ہاں ہے کہ امامت نبوت سے اعلیٰ ہوتی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم۔ انبیاء کے اندر بھی تو امام ہوتے ہیں، اور انبیاء کے جو امام ہیں وہ عام انبیاء سے اونچے ہیں، اور تمام انبیاء اور تمام رسولوں سے امام الانبیاء والمرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونچے ہیں۔ تو وہاں پر بھی تو حضور کو امامت کا درجہ ملا نا، امام بنایا اللہ نے تمام انبیاء اور رسولوں کے۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہاں پر باقی امت کے لیے، کیونکہ نبوت کا دروازہ تو اب بند ہو گیا ہے، نبوت کا دروازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا، اس لیے آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ تو اب پرانے زمانے میں، پچھلے زمانے میں حضور سے پہلے تو بنی اسرائیل میں پے در پر انبیاء آتے رہتے تھے، ایک کے بعد ایک نبی آتے رہتے تھے۔ اب آپ جانتے ہیں حضرت شموئیل علیہ السلام ہیں، تو حضرت شموئیل علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہے، پھر ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام، اوپر چلے جائیں تو ابراہیم علیہ السلام ہیں، پھر ساتھ ہی حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسحاق ہے، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، ایک کڑی چلی آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہے تو ساتھ ہارون علیہ السلام بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور ختم ہوتا ہے تو یوشع ابن نون کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کا دور ہے تو زکریا علیہ السلام کے ساتھ ہی یحییٰ علیہ السلام کا دور ہے، اور ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ تو پے در پہ انبیاء کا سلسلہ وہاں پر موجود ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر یہ نبوت کا، رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، اب خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ تو اب امامت کا دروازہ کھلا، لوگوں کے لیے اللہ عز و جل نے امام کا انتظام کیا، اور اس لیے دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی، اللہ نے کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً بول اٹھے، قال ومن ذریتی، تو اے باری تعالیٰ اور میری اولاد میں سے بھی تو امام پیدا فرمائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل نے کیا فرمایا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، ہاں ابراہیم تیری اولاد میں سے بھی امام ہوں گے، مگر میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے، یعنی جو گناہ کریں گے، جو اچھائی کا راستہ چھوڑ دیں گے، جو حق کا اور ایمان کا راستہ چھوڑ دیں گے، انہیں تمہاری اولاد ہونا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سید زادے کہتے ہیں اور گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، یا اپنے آپ کو سید کہتے ہیں اور وہ اسلام چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو جب اسلام ہی چھوڑ دیا تو ان کی نسبت انہیں فائدہ نہ دے گی، نسبت تو تب فائدہ دے گی جب ایمان ہوگا۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا مقام عطا فرمایا، تو آپ نے اللہ سے اپنی اولاد کے لیے بھی عرض کیا، اس پر فرمایا کہ آپ کی اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے وہ امامت کا منصب نہیں پائیں گے، کافر ہوئے تو دینی پیشوائی نہیں ملے گی، اور فاسق ہوئے تو بھی گئے، قابل ہوئے تو اللہ عز و جل عطا فرمائے گا۔
تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، تمام کے تمام قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن قریش میں جو ایمان والے ہوئے کامیاب تو وہی ہوئے نا، اور جو ایمان والے نہیں ہوئے وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اب اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا، کہا کہ ظالموں کے حق میں تو امامت نہیں ہے، لیکن جو ظالم نہیں ہیں ان میں امامت ہے۔ تو اب نبوت کا دروازہ جب بند ہو گیا تو اللہ عز و جل نے تزکیۃ النفس کے لیے امامت کا دروازہ جو ہے وہ امت کے لیے کھولا، اور اس میں حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک کمال دیکھیں نا، کمال دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، کیونکہ اس اولاد اسماعیل ہے نا، بھئی قریش جو ہیں وہ اولاد اسماعیل ہیں نا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بنو ہاشم سے ہیں، بنو ہاشم بھی اولاد اسماعیل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا، جو اولاد اسماعیل میں سے اولاد بنو ہاشم ہیں، اور بنو ہاشم میں سے بھی بنو عبد المطلب سے ہیں، اور دوسری طرف ان کی زوجہ کے لیے فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، جو بنو ہاشم میں سے ہیں اور بنو عبد المطلب میں سے ہیں۔ تو ادھر بھی بنو عبد المطلب، ادھر بھی بنو عبد المطلب، کہ دو سمندروں کا ملاپ ہوا، دو دریاؤں کا، علم کے دریاؤں کا، نور کے دریاؤں کا ملاپ ہوا، اور اس سے آگے امامت کا چشمہ پھوٹا۔ ایک طرف امام حسن اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ وہ امامت کا چشمہ تھا جو پھوٹا تو دعائے ابراہیمی سے پھوٹا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے بڑے بڑے امام پیدا ہوئے، امام حسن کی اولاد میں بھی اور امام حسین کی اولاد میں بھی رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ اگر نبوت جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی نبی کی، تو وہاں امام کی بھی دعا فرمائی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام حلم تھا کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کی، اور یہاں پر ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کیا کرو، اچھی اچھی دعائیں کیا کرو اپنی اولاد کے لیے۔ دیکھو نا کیا ہی خوبصورت دعا کر دی، نبوت کی بھی دعا کر دی کہ باری تعالیٰ انہیں ایک نبی بھی عطا فرما، اور پھر نبی جب پردہ فرما جائیں تو اس کے بعد امامت کا سلسلہ چلتا رہے۔ تو پے در پہ امام بھیجے، اور یہ نہیں کہ صرف امام ایک ٹائم پر ہوں اور پھر ختم ہو جائیں۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹائمز بھی ایک امام آئیں گے، امام مہدی، جن کے بارے میں آپ کو پوری ایک سیریز دے چکا ہوں۔ مختصراً بتا دیتا ہوں کہ امام مہدی کے والد کا نام حضور نے فرمایا کہ میرے والد پر ہوگا، یعنی عبداللہ پر، اور ان کا نام میرے نام پر ہوگا۔ تو اکثر علماء کا اس طرف رجحان گیا کہ ان کا نام محمد ہوگا، محمد ابن عبداللہ، اور بعض نے کہا کہ حضور کے تو قرآن میں 2 نام آئے ہیں، احمد بھی آیا ہے، تو ہو سکتا ہے ان کا نام احمد ہو، لیکن اکثر لوگوں کا یہی ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا، وہ محمد ابن عبداللہ ہوں گے۔ ان کی والدہ کے نام کے بارے میں 1-2 لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا نام آمنہ ہوگا، لیکن زیادہ تر جو ہے محققین نے اس میں خاموشی اختیار کی ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، اور اللہ کی طرف سے خاص انتظام ہے کہ حسنین کریمین جو 2 چشمے ہیں امامت کے۔ امام پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں لوگ آ کے پوچھتے ہیں بھائی آپ انہیں امام کیوں کہتے ہیں؟ پہلے تو غصہ آ جاتا تھا ہمیں کہ کس طرح کے لوگ ہیں، پھر سمجھ آ گیا کہ انہیں سمجھ نہیں آئی بات، کیونکہ انہوں نے تو صرف مسجد کے امام دیکھے، انہوں نے صرف مسجد کے امام دیکھے، انہیں خبر ہی نہیں کہ جس امامت کی یہاں بات ہو رہی ہے وہ مسجد کے امام کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین میں درجہ کمال کو پہنچ کر کامل ہو گئے ہیں، اور تزکیۃ النفس کے بڑے بڑے چشمے ان کے در سے پھوٹ رہے ہیں۔ یہ نفوس قدسیاں ہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی چادر میں لے کر اہل بیت کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گھروں سے پھر بڑے بڑے چشمے پھوٹے، کہیں آپ اولاد حسن میں حسن مثنیٰ کو دیکھتے ہیں، کہیں آپ نفس زکیہ کو دیکھتے ہیں، تو کہیں دوسری طرف آپ امام زین العابدین کو دیکھتے ہیں، تو یہاں امام حسن مثنیٰ ہے، امام حسن مثلث ہیں، نہ امام نفس زکیہ ہے اولاد حسن میں، تو وہاں امام زین العابدین ہیں، امام جعفر ہے، امام باقر ہے، امام علی رضا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ کرام میں خاص انتظام کیا کہ اس وقت ائمہ اہل بیت میں جو جو امام زندہ تھے ان سب کی خدمت میں حاضر ہو کے ان سے علم حاصل کیا، علم دین حاصل کیا۔ تو بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے، شاید اس پر میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کن کن ائمہ اہل بیت سے علم دین حاصل کیا، لیکن آج آپ کو بتانا یہ مقصود تھا کہ قرآن کریم میں ان دو آیات کو جب میں نے دیکھا تو ایک نیا باب کھلا۔ I don't know if I was able to explain this to you or not. میں آپ کو یہ بات سمجھا پایا کہ نہیں سمجھا پایا جو میں سمجھا، لیکن یاد رکھنا کہ اہل سنت والجماعت میں امام معصوم نہیں ہوتے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک امام معصوم نہیں ہوتے، معصوم صرف انبیاء اور رسول ہوتے ہیں۔ وہ محفوظ ہو سکتے ہیں، معصوم نہیں ہو سکتے، اور امام انبیاء سے درجے میں اعلیٰ نہیں ہو سکتے۔ تمام انسانوں میں اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی سب سے افضل ہیں، اور اس کے بعد پھر دیگر لوگ ہیں۔ جو غیر نبی ہے وہ نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اصول ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک، باقی لوگوں کا مجھے نہیں معلوم۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دے، سب کو توفیق عطا فرمائے کہ نیک عمل کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے محنت کریں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے عاجز کو، گنہگار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، بہتریاں کرے، آمین یا رب العالمین۔ بہرحال سید سعد قادری کو اجازت دیجیے، اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔